سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بےحد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت لمحات، بہترین اوقات اور ساعتیں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے نصیب فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی برکات نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھنا یہ ایمان کی بخشش کی علامت ہے۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں قرآن کی آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں یہ فرمائیں گے یہ میری وہ امت ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تو لوگ قرآن پاک چھوڑ کر اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں کہ حضور ہمارے ہیں اور حضور ہمیں چھڑا دیں گے، جبکہ جب امت قرآن چھوڑے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور فرمائیں گے یہ میری وہ قوم ہے، میری وہ امت ہے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ تو ابتداءً سے کافر مراد اور تمام سے لے کر آخر تک وہ امتی جو قرآن کے احکام سے، قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کو سیکھنے سے، قرآن پاک کی تعلیم سے دور دوڑتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جس کلام کی خاطر رسول اللہ نے ساری قربانیاں دی اور وہ صرف اور صرف غلاف میں ڈھانپنے اور انہیں اوپر اونچی جگہ پہ رکھنے یہودیوں والا طریقہ اپنا کر عمل چھوڑ کر زندگی گزارنا، یہ قیامت کے دن مسئلے کا سبب بنے گا، مسائل کا سبب بنے گا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے یہ اللہ کا خاص کرم اور اس کا خاص فضل ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اس کی محبت اور اس کی معیت ہمیں نصیب فرمائے۔ اتنا وفادار ہے، مشکوٰۃ شریف میں صحیح حدیث پاک ہے، صحابہ نے کہیں خیمہ لگایا تو نیچے سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ عجیب ہوا ہے کہ پوری سورہ ملک کسی نے زمین کے نیچے سے پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سورت نجات دینے والی ہے، وہ زندگی میں پڑھتا ہوگا قبر میں بھی اس نے نور ہی نور کر دیا۔ مفہوم حدیث ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک خوبرو اور خوبصورت اچھے اعلیٰ قسم کے لباس میں شخص حاضر ہو کر ایک بندہ جب حساب دے رہا ہوگا اسے پکڑ کر اللہ سے اجازت لے کے لے جائے گا اور اسے جنت میں لے جا کے جنت کی پوشاک پہنانے کے بعد جنت کے مشروبات پیش کرے گا۔ وہ شخص اس سے پوچھے گا میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے، تم کون ہو؟ یہاں تو ہر کوئی چھوڑ گیا ہے، تو وہ کہے گا میں قرآن پاک ہوں، میں وہاں آیا تھا، تم نے میری مہمان نوازی کی تھی اور تم یہاں آئے ہو، میں نے تمہاری مہمان نوازی کی۔ یہاں تک حدیث پاک ہے، سورہ سجدہ کے بارے میں ہے، حمیم سجدہ سورہ سجدہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن یہ اللہ سے جھگڑے گی جو اس کو پڑھتا ہوگا۔ ایک صورت کی بات ہے، یہ حدیث میں مشکوٰۃ شریف میں یہ جھگڑے گی اللہ سے، کہے گی میں تیرا کلام ہوں کہ نہیں؟ اللہ فرمائے گا تو میرا کلام ہے، اور صورت آگے سے کہے گی کہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو دو کام کر، یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا اس کو میرے ساتھ دے جو مجھے پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا میں تو اپنے کلام سے تجھے نکال ہی نہیں سکتا، تو میرا کلام ہے تو پھر بات کرے گا یا اللہ پھر دے، پھر اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو قرآن کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ مفہوم حدیث ہے سورہ اخلاص کل شریف، کتنی چھوٹی سی صورت ہے اور کیا عظمت ہے یار اس صورت کی، کیا شان ہے پورے قرآن میں اس کی، مختلف اور منفرد اور عجیب سے عجیب تر شان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جب بھی نماز پڑھاتے، نماز کے آخر میں جب سورت ختم کرنا چاہتے تو قل اولاد پڑھ دیتے۔ تو وہ جب جنگ سے واپس آئے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ عجیب ہمارے امام صاحب ہیں ہر رکعت میں قل اللہ وقت، اس وقت ایسی عادت نہیں تھی نا، قرآن تھا اور محبت کرتے تھے، بے ترتیب قرآن پڑھتے تھے۔ یہاں تو یہ 8 تراویح سے بھی کم آ رہے ہیں، ویسے صحابہ کے دوران میں اور بعد میں 20 یا 41 پڑھتے تھے، اور تراویح کتنی لمبی پڑھتے تھے، سیاست کی حدیث ہے، اور عثمان غنی کے زمانے میں صبح تہجد کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ قرآن سے صحابہ کو قرآن پاک سے بڑی محبت تھی نا، تو حضور نے فرمایا اس سے پوچھا نہیں ہے تم نے کہ وہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتا ہے؟ تو یا رسول اللہ پوچھا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے جی مجھے اس سے محبت ہے۔
حضور نے فرمایا پھر جاؤ اس کو بتاؤ اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو اللہ نے تمہاری بخشش فرمائی۔ اس قدر ایک حضور کسی غزوے میں گئے ہوئے تھے، مفہوم حدیث سنا رہا ہوں میں، مکمل نہیں، تو وہاں فرشتے آئے تو حضور نے فرمایا تم کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور وہ تمہارا فلاں صحابی فوت ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ قل اللہ احد پڑھتا تھا تو ہزارہا فرشتے ہم آئے ہیں ادھر اس سورہ اخلاص کی وجہ سے۔ تو سورہ قرآن پاک کی عجب ایک سمجھ لو محبت اور معیت اور عطا اور جود و سخا ہوگا قیامت کے دن۔ اس کا رشتہ بڑا ہی اعلیٰ رشتہ ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، کسی صورت میں سیکھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے اندر ترقی کی کوشش کرنی چاہیے۔ مومن مسلمان ہے نا، تھوڑی تھوڑی کچھ کہیں سیکھ لیا، کبھی کچھ سیکھ لیا، کبھی کچھ سیکھ لیا، اس کے ساتھ اس قدر محبت ہو کہ روایات میں آتا ہے دو حافظ میں آپس میں قرآن سنایا کرتے تھے، ایک حافظ صاحب اچانک فوت ہو گئے، اور یہ آپس میں جو قرآن سناتے ہیں نا الخدا کی شان ہے، ان کو بڑی آپس میں محبت ہوتی ہے قرآن مجید کی وجہ سے نا۔ تو اس دوسرے حافظ کو بڑا دکھ ہوا جب اگلے دن اس نے قرآن سنانا تھا، اس نے کہا یار، اب وہ اس قبر پہ چلا گیا درد کی وجہ سے نا، وہاں بیٹھا اور اس نے اپنا پارا سنا دیا، اس نے کہا لو بھی حافظ صاحب یار تو تے دنیا تے نہیں رہے ہیں، میں نے بڑی تکلیف سی تے میں چلو جڑا میرا پارا سی وہ میں نے سنا دیا، تو میں اپنا پارا، قبر سے آواز آئی کہ تم میرا بھی سن لو، سبحان اللہ۔ وہ بیٹھا، اس نے آگے سے وہ پورا پارا پڑھ کے سنا دیا۔ تو کئی عرصے تک اسلام کا جاری رہا، جب پھر یہ بتا دیا جائے تو پھر چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ رشتہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، سمجھ لیں کائنات میں اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ طاقتور کے ساتھ آپ کا اچھا رشتہ ہو تو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا یار، اچھے کے ساتھ تو اچھائی ہوتی ہے، برے کے ساتھ تو برائی۔ سب سے طاقتور رشتہ اس کائنات میں، کیونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے تشریف نہیں فرمایا، طاقتور رشتہ حضور نے ہمیں جو دیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا دے دیا ہے؟ نے پاک دے دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اوپر سے رسی نیچے ڈالی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی تمہارے پاس ہے، یعنی اللہ کی رسی ہاتھ میں ہے۔ تو جب بندہ کیا ہوتا ہے کہیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں خطرہ ہونا، تو اس نے رسی کو ہاتھ میں ڈالا ہوتا ہے۔ گاڑی میں نہیں جاتے، بسوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اوپر انہیں لٹکائی ہوتی ہیں چیزیں، بھائی بریک لگنے سے بندہ گر نہ جائے۔ تو یہ بھی جب زندگی کی بریک لگے گی کئی گریں گے اور غلط جگہ پہ جا کے پھسلیں گے، لیکن جس کے ہاتھ میں یہ رسی ہوئی کہیں بھی نہیں گرے گا۔ موت کی بریک بھی اسے کہیں پھسلنے نہیں دے گی، وہ اپنی سیٹ پر ہی رہے گا، وہ اپنے مقام پر ہی رہے گا۔ تو یہ بڑی عظمت کا حامل ہے جو قرآن پاک، جتنا ہم شکر کریں ساری کائنات اس رشتے پر ہم بار دے اور دے دیں، تب بھی ایک لمحے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید سے رشتہ اپناتا ہے، اس کی محبت کو بڑھانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہم چونکہ حج کا پڑھ رہے تھے تو آیت نمبر 198 میں اللہ رب العزت نے تعلیم عطا فرمائی ہے عرفات کے بارے میں، اور عرفات کے ساتھ مشعر حرام ایک جگہ ہے جہاں وہ خطبہ دینے کے لیے امام بیٹھتا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ پہلے آپ کو عرض کر دی، عرفات کو عرفات کہتے ہی اس لیے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس کو ہم نے تفصیل سے الحمدللہ سیکھا ہے کہ اللہ نے معرفت کی وجہ سے جب ایک دوسرے کو پہچانا تو اللہ نے ان کی قدر کی کہ وہاں ٹھہرنا حاجی کے لیے ضروری قرار دے دیا، ہمیں بتایا کہ تمہارا میری وجہ سے کہیں ٹھہرنا بھی بڑا قیمتی ہے، کہیں بیٹھنا بھی بڑا قیمتی ہے، کہیں بولنا بھی بڑا قیمتی ہے، کہیں رونا ہی بڑا قیمتی ہے، ہاں جی، کہیں دوڑنا ہی بڑا قیمتی ہے، کہیں ہاتھ اٹھانا بڑا قیمتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سانس لینا، بندہ نویت سنت الاعتکاف کا نیت کر لے مسجد میں، اللہ سانس کے بدلے بھی نیکی دیتا ہے۔ تو نے میرے گھر میں اعتکاف کی نیت کیا، میرے گھر میں تو نے کہا میں جتنی دیر بیٹھا ہوں مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں نے تجھ سے مانگنا ہے، تیری بار میں عرض کرنا ہے۔ تو اعتکاف کو میں نے دھرنا ہوتا ہے نا، 10 منٹ 5 منٹ جتنی دیر ہوں تیری بارگاہ میں میری دھرنا ہے، قربت چاہتا ہوں، محبت چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، دوستی چاہتا ہوں، یاری چاہتا ہوں، یہ میں اس لیے بیٹھا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسی بات کی ہے تو میں تمہیں ہر سانس کے بدلے نیکیاں عطا فرماؤں، سانسوں میں نیکیاں بدل جاتی ہیں، یہ اللہ کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو مشعر حرام اس کو کہتے ہیں، یعنی ہم جہاں وہاں ایک جگہ ہے عرفات میں جہاں امام صاحب آ کے وہ
خطبہ وغیرہ دیتے ہیں، فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تمہارے اوپر حرج یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو۔ یعنی اگر کوئی بندہ تجارت کرتا ہے حج کے دوران اور حج کے معاملات میں فرق نہیں آتا تو اس کے لیے تجارت جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے نا؟ یعنی حج کے دوران کوئی بندہ تجارت کرتا ہے اور اس کے حج کے ارکان میں احرام میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی عبادت میں اس کے معاملات میں کوئی دخل نہیں آتا، تو اس کے لیے تجارت جائز ہے۔ اور بارہا اللہ نے تجارت کو اور دنیا کو جب ذکر کرنے کے بعد، یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ نے مال کو فضل کہا ہے، حج کے دوران بھی مال کو تجارت کو کیا فرمایا ہے؟ فضل کہا۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، یعنی جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ سارا جہان بھی حاصل کر لے، اس کے لیے مال وبال جان نہیں، اس کے لیے مال فضل ہے اللہ کا۔ کیسی عظیم بات ہے! یعنی جو بندہ نمازی ہے، مال کا حق ادا کرتا ہے، حج اور اپنے اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، سارا جہان نہ کاروبار میں حاصل کر لے، اس کے لیے مال وبال جان نہیں ہے۔ وہ مال کو اللہ نے مال کہا ہی نہیں، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اس پر، اس کے ذریعے یہ حج کرے گا، اس کے ذریعے غریب۔ کئی ہماری عبادات ہیں جو مالی طریقے سے ادا ہوتی ہیں بطور مال، جو خود مال ہے نا، مال یہ کوئی موزی نہیں ہے۔ انسان کی سوچ جب ایسے سے بدلتی ہے، جب اعمال خراب ہوتے ہیں تب یہ مال وبال جان بنتا ہے۔ جس طرح کہ میں چھوٹی سی ایک بات سنا تو مثال کے طور پہ کہ ایک مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً یہ افغانستان میں کسی بزرگ کے مرید ہونے کے لیے گئے، تو جب راستے میں گئے تو ایک جگہ پہ گئے تو پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا پیر صاحب کی۔ اس نے کہا ہو، میں تو پیر نے بڑا نیک سمجھا سی، ساری بکریاں ریوڑ 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 آگے گئے آگے گئی فصلیں۔ اس نے کہا چلو سفر کیا مل تو لوں، کہ پیر کا نہ آیا تو بادشاہ ہے، ماری مال ہے دیکھو، یہ تو عجیب بات ہے۔ وہاں گئے تو ملنے لگے تو ادھر بھی ایسے ہی لنگر پک رہا ہے، کھا رہے ہیں جناب، ایک شاہانہ طریقہ ہے، اور لوگ ذکر و فکر عبادت میں مشغول ہیں۔ تو بڑی تعجب میں سلام کیا تو اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی الہام کر دیتا ہے نا، مالک ہے نا، آپ کے یہاں بھی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، کبھی کبھی انسان کو، اور ولایت کے ساتھ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ اب ان کو اللہ نے الہام کیا تو اللہ کے ولی پر سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ کیونکہ زاد راہ پہلے زمانے میں چادر ہوتی تھی، چادر کی جو ڈب اس کو کہتے ہیں پنجابی میں، اس کے اندر ڈال کے باندھ کے تو چادر کے ساتھ باندھا ہوتا تھا، اور کوئی ایسا سلسلہ محفوظ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، غالباً یہی بزرگ ہیں یا اور بھی ہوں گے، بہرحال عالم تھے، تو بزرگوں نے کہا کہ جتنی تو نے سنبھال کے نا ادھر ڈبے پیسے رکھے نے نا، جنہ کوئی میرا مال ہے مینوں اتنا بھی پیارا نہیں۔ کیسی بات ہے! فرمایا جتنا تم نے چند پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں نا، یہ سارا مال مجھے اتنا پیارا نہیں ہے، اللہ نے دیا اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو بس یہ بات ہے، مال کی محبت بندے کو غرق نہ کر دے۔ مال ویسے بطور مال تو یہ تو بڑی بخشش کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، یعنی کسی نے مسجد بنائی تو وہ تو فیکٹری ثواب کی اس نے بنا دی، کسی شخص کو کوئی چیز ضرورت تھی اس نے اس کو ضرورت لے کے دی، اگر وہ ضرورت کے ذریعے کوئی نیکی کرتا ہے تو جتنی وہ نیکیاں اس پہ کرے گا اس کا حصہ رہے گا۔ یعنی جو عمل کسی جگہ پہ کوئی بندہ مال کے ساتھ نیکی کر لے گا، خوش بخت بڑی نیکیاں کماتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت مال دیتا ہے، مسلم مومن مسلمان بڑا نیکیاں کماتے ہیں، کسی مزدور کو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی کو ضرورت مند کو اس کی ضرورت کو پورا کیا، اس کے معاملات کو پورا کیا، اللہ کے دین پر خرچ کیا، اور تو اس طرح تو سبحان اللہ۔ اس لیے جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہے اس کا مال اللہ کا فضل ہے، اس کا مال اللہ کا فضل ہے۔ اور جو بندہ مال کماتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ سارا مال پھر بنے گا سانپ، قیامت کے دن اس کو اس طرح بنا دیا جائے گا، یہ لوہا بنے گا اور جہنم میں گرم ہوگا، اور پھر لوگوں کے جسم پر تھوپ دیا جائے گا جیسے استری کرتے ہیں، پھر مال ببال جان ہے، پھر مصیبت ہے۔ مال اس دنیا میں بھی اگر آپ کے پاس دین نہ ہو، آپ بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو پرسکون ہے، دنیا میں بھی مال قتل و غارت کا سبب، دنیا میں ظلم و تشدد کا سبب، دنیا میں زیادتی کا سبب، مال ہر چیز کی زیادتی کا سبب مال بنتا ہے، ہر معاملے میں تکبر کا سبب تو پہلے اولین بنتا ہے نا،
اور اس طرح سے زیادتی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نمازی ہے اس کے دل میں اللہ رحم کر دیتا ہے تو اس کے لیے یعنی یہ ہوتا ہے بعض دفعہ تو مال کا اظہار کرنا بھی شریعت میں ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا نظر نہیں آتا۔ یہ مفہوم حدیث ہے، اچھا لباس پہننا، اچھی سواری رکھنا، اچھے گھر میں رہنا، یہ بھی اصرار ہے کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا ہے، فضل کیا ہے۔ اللہ کے فضل کا اظہار کرنا، اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں تو وہ بھی سبحان اللہ۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا جی، نہیں ہے تمہارے اوپر ہر جگہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی تجارت کرو جائز ہے اگر تمہارے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اللہ اکبر، فرمایا بس جب تم عرفات سے واپس لوٹو، عرفات سے واپس لوٹ رہے ہو تو وہ مشعر حرام جہاں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، یہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہاں پتہ چل بھی جائے گا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا پھر اللہ کا ذکر کرو زبردست کر کے، عند المشعر الحرام، مشعر حرام وہ مقام ہے عرفات میں ایک، وہ پوچھ لیتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے مشعر حرام کا، تو مشعر حرام کے ہاں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ، اور اس کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اس نے تمہیں ذکر سکھایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، استغفر اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پھر اس کا ذکر کرو، ہاں جی، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق الباری والمصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ بس جیسے اس کا ذکر آتا ہے زبان پر، قرآن کی آیات ہیں، حدیثوں میں آیا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة اللہ۔ ہاں جی، اس طرح اللہ رب العزت کا ذکر جیسے کسی زبان پہ آتا ہے وہ اپنے پاک سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہاں جی، یہ بھی پاک رب کا سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، تو اپنے پاک رب کا پھر خوب ذکر کرنا ہے محبت کے ساتھ۔ یہ جب انسان جو ہے نا مشعر حرام پر پہنچتا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اللہ اکبر، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس سے پہلے تم کیا تھے جی، بھٹکے ہوئے تھے۔ حج جو ہے نا، حج یہ رزق کی برکت کا بھی ذریعہ ہے، رزق کی برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ معافی دے، اس وقت زمانے، میرے خیال میں مجھے تو کہیں نہیں، آپ کی کسی کا تاریخ کا مطالعہ ہے یا زمانے حاضر کا مطالعہ ہے تو مجھے نہیں لگتا، حالانکہ بڑے فتنے آئے ہیں لیکن ابھی فتنہ یہاں تک نہیں پہنچا کہ مسجد کی وجہ سے ٹیکس لگایا جائے نمازیوں پر۔ دیکھا ہے کبھی بیع لکھا ہوا ابھی جو بھی آئے گا اتنے پیسے دے گا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں نے بڑی بڑی انڈونیشیا میں ہیں، جزائر میں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، افریقہ میں بڑی بڑی مسجدیں، آپ نمازی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، آپ کو کعبہ شریف یاد آ جائے گا، اتنے لوگ تراویحوں میں کھڑے ہیں، لاکھوں لوگ، بڑی بڑی مساجد انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور اتنی حسین و جمیل مسجدیں، عقل تنگ رہ جاتی۔ دیکھیں آپ کبھی جزائر لکھیں مساجد، جزائر کی مساجد لکھیں، اور افریقہ میں بڑے ذوق سے بناتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ، جس ملک میں سب سے زیادہ حافظ قرآن ہے وہ افریقہ ہے، ہاں، کثرت کے ساتھ حافظ قرآن ہے وہاں، بہت زیادہ لوگ حافظ ہیں وہاں افریقہ میں، تو وہاں مسجدیں بھی بڑی بڑی ہیں، وہ قرآن مجید کی برکت ہے نا، تو وہاں آپ کو وہ موچی کام کرنے والا ایسا قرآن سنائے گا، حیران ہو جائیں گے، ڈرائیور عام بیٹھا ہوا ایسے گلی میں، فقیر قرآن سنائے گا، آپ کہیں گے یار شاید کاری چنگا تکڑا نہیں پڑھ سکتا اس طرح، یعنی وہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کی شان ہے، زبان بھی ہے، ذوق بھی ہے نا۔ عرب میں، سعودی عرب میں حافظ کم ہوتے ہیں، پاکستان میں زیادہ ہوتے ہیں، سالانہ حافظ ہوتے ہیں نا، جو قرآن مجید کے سال کے بعد 2 سال کے بعد ایک رزلٹ آتا ہے، تو پاکستان میں زیادہ ہوتے ہیں اور سعودی عرب میں کم ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ملک کی زبان ہو تو وہاں اس طرف میلان ہو۔ تو دنیا کی وہ 2 مسجدیں ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی، جس پر ٹیکس ہی ٹیکس ہے، ٹیکس ہی ٹیکس ہے، بجائے سہولت دینے کے سختی سے سختی کی جا رہی ہے، بجائے سہولت دینے کے
سختی پہ سختی اس کو وسعتیں دیں۔ یہ تو ملت اسلامیہ کا مرکز ہے، سہولیات دینے کی کوشش کریں، لیکن نہیں، سختی پہ سختی۔ بھائی اتنا ٹائم آپ آ سکتے ہو، اتنے نہیں آ سکتے، اتنے جا سکتے، اتنے نہیں آ سکتے۔ کوئی مخلوق ابھی تو نہیں بڑھ گئی 1-2 سال میں، کرونا کے بعد تو نہیں بڑھی، پہلے بھی تو تھی، ابھی تو نہیں بڑھ گئی اچانک جو ہے نا، لوگوں نے 5-5 7 بچے 6 مہینے میں جنت دیے، وہ جوان بھی ہو گئے ہیں اور ادھر پہنچ گئے ہیں اور تنگ آ گئے ہیں وہ، تو ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان میں لوگ جو کثرت سے جاتے تھے، کورونا کی وجہ سے لوگ جانا بھی اتنے زیادہ نہیں ہوا، کم ہو گئے ہیں معاملات کی وجہ سے نا۔ پہلے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا جایا کرتے تھے، حج میں پاکستان میں کثرت کے ساتھ لوگ جاتے تھے، لیکن اللہ کی دیکھیں یہ بھی ایک ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، ہمارے مرکز پر ٹیکس لگا دیا گیا اور لوگوں کو وہ آب زمزم، ہاں جی، وہ چیزیں وہ ساری کی ساری اس قدر تنگی کے ساتھ۔ بعض لوگ جب جاتے ہیں یہاں سے نا، بعض سارے تو نہیں، کوئی تو عشق میں مست ولست ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں، ایک مائی نا، مائی بوڑھی مائی، وہ گئی، اس سے کوئی پوچھنے آیا، اس نے کہا جی سنا ہے آپ نے عمرہ کیا ہے؟ وہ تھی شادی، اس نے کہا نہ اللہ کر کے کوئی بھی نہ جاوے۔ انہیں کہ بھائی خیر ہو گئے، کہتے ہوتے ہلکے ہوئے بیٹھے نے، روپیے دی چیز نہیں دیتے، پانی ویچتے نے، وہ تو مسیطے وڑن نہیں دیتے سانو۔ وہ مائی سی نا سادی، عام آدمی تو ڈرے گا ایسا لفظ بولنے سے، خوف کھائے گا، وہ بالکل سادی کہتے اللہ کر کے کوئی بھی نہ جاؤ، تو ہلکے ہوئے بیٹھے نے۔ یعنی یہ سوچیں ذرا، یعنی آپ دنیا میں جائیں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، وہاں دوسرے لوگوں کا قبضہ ہے، وہاں آپ جائیں، وہ لوگ آپ کو سلام بھی کریں گے، جوتا پکڑ کے رکھیں گے، 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، اور بڑی وسیع جگہ ہے، وہ بھی بہت بہت وسیع ہے۔ وہاں موسیٰ کاظم کی دربار ہے، وہاں بہت ہے، لیکن وہاں نہیں ہے۔ دنیا میں صرف ایک مسجد ہے جہاں میں بہت زیادہ کثرتی برکت ہوتی ہے، یہاں تو اللہ کا سارا رزق ہی یہاں ہے، ساری نعمتیں ہی یہاں ہیں، سبحان اللہ۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آزادی دے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کو بھی آزادی عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائے۔ یہ کل اسیری غلام بڑے پہ ساڑھے مرکز بھی پھڑے گئے ہیں، ہاں جی، جہاں ہم نے جا کے عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تم یعنی گمراہ تھے تو میں نے تمہیں ہدایت دی، یعنی وہاں بڑی برکات ہوتی ہے نا، اس کی بنسبت بندہ جتنی مرضی عابد ہو وہاں اور ہدایت مل جاتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی آنکھوں سے پھر سے وہ برکات سلطنت عثمانیہ میں حرمین شریف میں ہوا کرتی تھیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے رشتے کو اور مضبوط سے مضبوط تر بنائے، آمین وما توفیق۔ سبحان